ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحامدین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ اپنے دستور کے مطابق سب سے پہلے حضور سرور کائنات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ سب جانتے ہیں کہ آج کی یہ جو محفل ہے حضور غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس کو ہمارے لیے آخرت میں ذریعہ نجات بنائے، اور اس محفل میں جو بھی بیان کیا جائے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا نام تو سب جانتے ہیں، آپ کا نام نامی اسم گرامی عبد القادر ہے، آپ کی کنیت ابو محمد ہے، اور آپ کے القاب غوث اعظم، غوث الثقلین، محبوب سبحانی، پیران پیر دستگیر، ان سارے القاب سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کا ایک لقب ہے غوث اعظم۔ غوث کا مطلب ہوتا ہے فریاد رس، فریاد کو پہنچنے والا، لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے والا، اور اعظم کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا۔ غوث اعظم کا مطلب ہوا سب سے بڑا غوث، سب سے بڑا فریاد رس۔ یہ جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے، یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو غوثیت کبریٰ اور قطبیت کبریٰ کا منصب عطا فرمایا۔ یہ منصب غوثیت کبریٰ اور قطبیت کبریٰ کا منصب سب سے پہلے اس امت میں مولا کائنات شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو ملا ہے۔ غوثیت کبریٰ کا منصب سب سے پہلے کس کو ملا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، پھر ان کے بعد منتقل ہو کر امام حسن مجتبی کو ملا، پھر امام علی مقام امام حسین کو ملا، پھر امام زین العابدین کو ملا، پھر امام محمد باقر کو ملا، پھر امام جعفر صادق کو ملا، پھر امام موسیٰ کاظم کو ملا، پھر امام علی تقی کو ملا، پھر امام علی نقی کو ملا، پھر امام حسن عسکری کو ملا رضی اللہ تعالی عنہم۔ اچھا، پھر امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد یہ منصب، یہ عہدہ، یہ مقام و مرتبہ محفوظ کر دیا گیا، وہ کہتے ہیں ریزرو کر دیا گیا۔ امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد 200 سال تک یہ مقام و مرتبہ اور یہ منصب محفوظ رہا،
اور 200 سال کے بعد کس کو ملا؟ تھوڑا آپ بھی شامل ہو جائیں. 200 سال کے بعد امام حسن عسکری کے 200 سال کے بعد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی. پھر یہ منصب غوث پاک کو عطا کیا گیا. امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد غوثیت کبریٰ اور قطبیت کبریٰ کا منصب کس کو ملا؟ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا. اسی وجہ سے ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غوث اعظم کے لقب سے یاد کرتے ہیں. اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ منصب مل گیا، یہ مقام و مرتبہ، یہ عہدہ ملا، تو کیا اب بھی یہ منصب آپ ہی کے پاس ہے یا کسی اور کو مل چکا ہے؟ اور اگر آپ کے پاس ہے تو کب تک آپ کے پاس رہے گا؟ یہ سوال ہے کہ نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب یہ منصب غوثیت کبریٰ کا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا ہو گیا تو آج بھی یہ منصب غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہی ہے اور قیامت تک آپ کے پاس ہی رہے گا. قیامت تک غوث اعظم غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہی رہیں گے. اور قرب قیامت میں جب امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں گے، جب ان کا ظہور ہوگا تو پھر یہ منصب غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے منتقل ہو کر امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کر دیا جائے گا. تب تک یہ منصب غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہی ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ جس کو بھی ولایت ملتی ہے غوث پاک کے دربار ہی سے ملتی ہے. غوث پاک کی اجازت کے بغیر کوئی بھی ولایت کے منصب پر، ولایت کے درجے پر فائز نہیں ہو سکتا. تو یہ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ آپ کو غوثیت کبریٰ کا منصب عطا فرمایا گیا. پھر ہم اگر آپ کے خاندان کی بات کریں تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار حسنی سادات میں ہوتا ہے. یعنی آپ کا سلسلہ نسب والد ماجد کی جانب سے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے. آپ کا جو شجرہ نسب ہے والد ماجد کی طرف سے وہ 10 واسطوں سے مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین رضی اللہ تعالی عنہ یہ صاحبزادے ہیں حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور وہ صاحبزادے ہیں سید ابو عبداللہ کے، وہ صاحبزادے ہیں سید یحییٰ کے، وہ صاحبزادے ہیں سید محمد کے، وہ صاحبزادے ہیں سید داود کے، وہ صاحبزادے ہیں سید موسیٰ ثانی کے، وہ صاحبزادے ہیں سید عبداللہ کے، وہ صاحبزادے ہیں سید موسیٰ جون کے، وہ صاحبزادے ہیں سید عبداللہ کے، عبداللہ محض کے، اور وہ صاحبزادے ہیں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور وہ صاحبزادے ہیں مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے. یہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا پدری نسب نامہ ہے. والد ماجد کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب امام حسن مجتبی تک پہنچتا ہے، اور والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کا شجرہ نسب امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے. یعنی آپ نجیب الطرفین سید ہیں. والد ماجد کی طرف سے حسنی ہیں اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی ہے. یہ خاندانی شرافت، یہ خاندانی نجابت، نسب کی شرافت، یہ اونچا خاندان آپ کو دونوں طرف سے ملا ہے. یہ شرافت دونوں طرف سے ملی ہے. والدہ ماجدہ کی طرف سے بھی سید ہیں اور والد ماجد کی طرف سے بھی سید ہیں. اسی وجہ سے غوث پاک کو کیا کہا جاتا ہے؟ نجیب الطرفین. نجیب الطرفین کا مطلب ہی ہوتا ہے دونوں طرف سے شرافت پانے والا، دونوں طرف سے خاندانی نجابت، نسب کی نجابت حاصل کرنے والا. تو غوث پاک حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں. لیکن دنیا کے قانون کے اعتبار سے جو نسبت چلتی ہے وہ والد ماجد کی نسبت چلتی ہے. تو دنیا کے قانون کے اعتبار سے آپ حسنی ہوئے کیونکہ آپ کے والد ماجد حسنی ہیں. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہوئے؟ حسنی ہوئے دنیا کے اصول اور دنیا کے قانون کے اعتبار سے. اب ہمیں ایک چیز غور کرنی ہے، ایک پوائنٹ ہے، ایک نقطہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام. اسی طرح ہمارے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نواسے ہیں. کون کون ہیں؟ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. ان دونوں شہزادوں کو
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 شہزادوں سے ایک خاص نسبت حاصل ہے۔ وہ کیسی نسبت؟ آپ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ بنی اسرائیل کے جتنے بھی انبیاء کرام ہیں وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں تشریف لائے۔ بنی اسرائیل کے، کیونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، اور بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہی کو کہا جاتا ہے۔ اسرائیل یہ آپ ہی کا لقب ہے، بنی کا معنی ہوتا ہے اولاد، تو بنی اسرائیل مطلب یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ تو بنی اسرائیل میں جتنے بھی انبیاء کرام ہوئے وہ سب حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اتنے سارے انبیاء کرام تشریف نہیں لائے، لیکن ایک نبی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایسا عطا فرمایا جو سارے نبیوں کا سردار ہے، جو امام الانبیاء ہے، جو سید المرسلین ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہمارے آقا تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا پلہ بھاری ہو گیا۔ اب دیکھیں، امام حسن مجتبی اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما امت کے جو سادات اولیاء کرام ہیں، امت محمدیہ کے جو سادات اولیاء کرام ہیں، آپ دیکھیں گے کہ اکثر سادات اولیاء کرام امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ اکثر سادات اولیاء کرام کس کی اولاد میں سے ہیں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ اور امام حسن مجتبی کی اولاد میں اتنے سارے اولیاء کرام نہیں ہیں، لیکن ایک ولی امام حسن کی اولاد میں ایسا ہے جو سارے ولیوں کا سردار ہے۔ وہ کون ہے؟ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس اعتبار سے دونوں شہزادوں کا پلہ برابر ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو پیدا فرمایا۔ یہ شان ہے ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں، اور ماں باپ دیندار ہوتے ہیں، ماں باپ تقوی شعار ہوتے ہیں، ماں باپ شریعت کے پابند ہوتے ہیں، ماں باپ خدا سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، تو پھر اولاد غوث اعظم جیسی پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ کے ماں باپ کا بھی وہ مقام و مرتبہ۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو جنگی دوست کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے میں آپ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ جو غلط کام کرتا ہوا دیکھتے اس کو روکتے تھے، یعنی اس سے جنگ کرتے تھے، اس وجہ سے جنگی ہوئے۔ اور جو اچھا کام کرتا ہوا کسی کو آپ دیکھتے تھے تو اس سے آپ محبت فرماتے تھے، اس کو قریب کر لیتے تھے، یعنی اس کو آپ اپنا دوست بنا لیتے تھے۔ اس وجہ سے آپ کا لقب ہو گیا جنگی دوست۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد ہیں۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ آپ کہیں جا رہے تھے، غالباً مسجد کی طرف جا رہے تھے، کہ آپ نے راستے میں دیکھا کہ جو اس وقت اس زمانے کا جو بادشاہ تھا، جو خلیفہ تھا، اس کے سپاہی اپنے کندھے پر شراب کے مٹکے لے کر جا رہے ہیں۔ تو حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی نے جب دیکھا کہ یہ سپاہی شراب کے مٹکے لے کر جا رہے ہیں تو آپ کو کیسے برداشت ہو سکتا تھا؟ شراب تو حرام ہے اسلام کے اندر۔ آپ نے ان مٹکوں کو لیا، توڑ دیا اور ساری شراب کو بہا دیا۔ اب وہ جو سپاہی تھے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ کے روب و دبدبے کی وجہ سے، آپ کی بزرگی اور جلال کی وجہ سے کچھ بول نہیں پائے، دم مارنے کی جرأت نہیں ہوئی، لیکن جا کر خلیفہ کو سب کچھ بتا دیا۔ اب وہ خلیفہ غصے میں آ گیا اور حکم دیا کہ ابو صالح موسیٰ کو میرے پاس میرے دربار میں حاضر کیا جائے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد وہ خلیفہ کے دربار میں پہنچ گئے تو خلیفہ غیظ و غضب میں اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھا تو غصے والے انداز میں آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں؟ میرے مٹکوں کو پھوڑنے والے، شراب کو بہانے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ تو حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں محتسب ہوں، میں نگراں ہوں، اور میں نے اپنا فرض منصبی ادا کیا ہے۔ تو وہ کیا کہتا ہے کہ کس کے حکم سے آپ محتسب بن گئے؟
کس کے حکم سے آپ نگراں بن گئے؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے حکم سے محتسب بنا ہوں، اس کے حکم سے نگراں بنا ہوں جس کے حکم سے تو حکومت کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں محتسب بنا ہوں۔ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ بھلائی کا حکم دوں، برائی سے روکوں۔ تو اس نے جب آپ کی یہ بات سنی خلیفہ نے، تو اس نے اپنا سر جھکا لیا، اپنے گھٹنوں پر اپنا سر رکھ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر سر اٹھا کر کہتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے علاوہ بھی مٹکے توڑنے میں کوئی اور حکمت تھی؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ تجھ پر مہربانی کرتے ہوئے، تجھ پر شفقت کرتے ہوئے اور تجھے دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے میں نے مٹکوں کو پھوڑا ہے۔ تو وہ کہتا ہے، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ کی گفتگو کا اس پر ایسا اثر ہوا کہ وہ کہنے لگا کہ ابھی تک تو آپ اللہ کی جانب سے نگراں تھے، اب میری جانب سے بھی آپ نگراں ہیں، یعنی میں نے بھی آپ کو نگراں بنا دیا۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی ام الخیر اور امت الجبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی بڑی متقی پرہیزگار، اللہ کی نیک بندی، تہجد گزار، پانچوں وقت کی نمازوں کی پابندی۔ تہجد کی نماز بھی آپ کی قضا نہیں ہوتی تھی، آپ کی والدہ ماجدہ۔ اور وہ نکاح کا واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، ریاضت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عبادت کی نیت سے آپ دریا کے کنارے پر تشریف لے گئے اور کئی دن تک وہاں پر آپ عبادت میں، ریاضت میں مشغول رہے۔ روح تو آپ کی ترقی کر رہی تھی لیکن جسم تھک گیا۔ جب بہت زیادہ دن ہو گئے تو جسم تھک گیا اور نفس نے بھوک بھوک چلانا شروع کر دیا کہ مجھے کچھ کھلایا جائے، مجھے کچھ کھانا دیا جائے۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے دائیں بائیں دیکھا، پیچھے دیکھا، آبادی کا نام و نشان نہیں تھا، کوئی انسان وہاں موجود نہیں تھا۔ لیکن اتنے میں آپ نے کیا دیکھا کہ دریا کے پانی پر ایک سیب تیرتا ہوا آپ کی طرف آ رہا ہے۔ آپ نے سوچا ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے ہو، اللہ کی طرف سے یہ انتظام کیا گیا ہو۔ بھوک تو لگی تھی، آپ نے وہ سیب اٹھا کر کھا لیا۔ اب تھوڑا سکون تو مل گیا سیب کھانے کی وجہ سے، پورے طور پر بھوک تو ختم نہیں ہوئی لیکن تھوڑی راحت مل گئی۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ کو خیال آیا کہ میں نے یہ سیب اٹھا کر کھا تو لیا، کہیں یہ کسی کی ملکیت میں تو نہیں تھا، کسی کی مالکی میں تو نہیں تھا، میں نے تو مالک کی اجازت کے بغیر کھا لیا۔ شریعت کا حکم ہے کہ مالک کی اجازت کے بغیر اس کا سامان استعمال نہیں کر سکتے، جائز نہیں ہے۔ تو یہ غور کرنے جیسی بات ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد، آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا، ہم اور آپ سوچیں کہ ہم اور آپ یا دنیا دار لوگ مالک کی اجازت کے بغیر کتنی چیزیں لے لیتے ہیں، کتنے لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں، مال ہڑپ کر جاتے ہیں، ناجائز طریقے سے مال حاصل کر لیتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد کی زندگی سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ کسی کی بھی چیز اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کر سکتے، اس کی اجازت کے بغیر لے نہیں سکتے۔ اب آپ کو فکر لاحق ہوئی، آپ پریشان ہوئے کہ کیا کیا جائے، تو آپ نے غور کیا کہ یہ سیب آیا کہاں سے، تو جس طرف سے وہ تیرتا ہوا آیا تھا آپ اس طرف چلنے لگ گئے۔ چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، وہ چلتے چلتے آپ کو ایک باغ نظر آیا۔ اس باغ میں ایک سیب کا درخت تھا، اس کی شاخیں دریا کی طرف جھکی ہوئی تھی۔ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ اسی باغ کا سیب ہے جو ٹوٹ کر گر گیا ہوگا اور پانی پر بہتا ہوا وہاں تک پہنچ گیا اور پھر میں نے کھا لیا۔ آپ باغ میں گئے اور باغ کے مالک کو تلاش کیا، باغ کے مالک کو بلایا۔ باغ کے مالک کون تھے؟ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان کے۔ حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کہ اے نوجوان کیسے آنا ہوا؟ تو حضور غوث پاک کے والد ماجد عرض کرتے ہیں کہ یہ سیب آپ کے باغ کا بہتا ہوا وہ دور تک پہنچ گیا تھا تو میں نے اس کو کھا لیا، آپ کی اجازت کے بغیر کھا لیا۔ مجھ سے یہ جرم ہو گیا، آپ معاف فرما دیں۔ مجھ سے یہ جرم ہو گیا، آپ معاف فرما دیں، آپ کی اجازت کے بغیر میں نے آپ کا سیب کھا لیا ہے، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ اب حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہے ہیں کہ ایسے تو کتنے سیب ٹوٹ کر گئے ہوں گے، ایسے تو کتنے سیب ٹوٹ کر پانی پر گرے ہوں گے اور کہاں کہاں بہہ کر پہنچے ہوں گے، کس کس نے کھا لیا ہوگا۔ آج تک کوئی معافی مانگنے کے لیے نہیں آیا، آج تک کوئی اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کے لیے نہیں آیا، لیکن یہ نوجوان
سیب کھا لیا، وہ بھی مجبوری میں، بھوک لگی تھی اس لیے کھا لیا، لیکن اب یہ معافی مانگنے کے لیے آیا ہے، اپنے جرم کا اعتراف کر رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ نوجوان اللہ سے ڈرنے والا ہے، یہ نوجوان اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تو آپ نے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزید آزمانے کا ارادہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں آپ کے جرم کو معاف تو کر دوں، لیکن میری 2 شرطیں ہیں۔ تو حضرت ابو صالح کہتے ہیں کہ یہ ایک سیب کھا لیا، اس میں 2 شرطیں لگا رہے ہیں۔ ایک سیب کتنا معمولی ہوتا ہے، ابھی بھی اس زمانے میں بھی آپ لینے جائیں تو 20-25 روپے میں ایک سیب مل جائے گا کہ نہیں مل جائے گا، لیکن وہ باغ کے مالک حضرت عبداللہ صومعی کیا کہتے ہیں کہ میری 2 شرطیں پوری کرنی پڑے گی تب جا کے میں یہ جرم معاف کروں گا۔ لیکن اب ادھر دوسری جانب دیکھیں، آج کے زمانے کا کوئی آدمی ہوتا تو کہتا کہ یہ چھوٹا سا سیب ہے، اس کے بدلے میں ایسے معاف کر دینا چاہیے، لیکن 2 شرطیں لگا رہے، یہ کیسی بات ہوئی؟ لیکن ان کو اپنے سر سے یہ بوجھ اتارنا تھا، ان کے سر سے ایک طرح کا یہ قرضہ ہو گیا نا، ایک طرح کا قرضہ ہو گیا۔ قرضہ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے، قرضے کا بوجھ جو ہوتا ہے نا یہ بڑا خطرناک ہے، بڑا نقصان دہ ہے۔ ضرورت کے وقت حاجت کی وجہ سے قرض لینے کی اجازت ہے، قرض لے تو سکتے ہیں لیکن قرض ادا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ قرض لے لیتے ہیں اور دبا کے بیٹھ جاتے ہیں، اب وہ طاقت ہونے کے باوجود، استطاعت ہونے کے باوجود واپس نہیں کرتے، ان کی ادا کرنے کی نیت ہی نہیں ہوتی۔ قرض لینے کی اجازت ہے لیکن ادا کرنے کی بھی نیت ہونی چاہیے، واپس کرنے کی بھی نیت ہونی چاہیے۔ یہ خاص طور پر جو کاروبار کے معاملات ہوتے ہیں نا اس میں وہ قرض لیا جاتا ہے اور اس طرح جو ہے وہ پھر دوسرے کا مال دبا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو آپ سمجھیں اس کو کہ قرض کا جو بوجھ ہے بڑا خطرناک ہے۔ اگر کوئی شہید ہو جائے، اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، شہید کا کتنا بڑا مرتبہ ہے، شہید کے بارے میں تو قرآن میں بھی اس کی فضیلت آئی، حدیث میں بھی اس کی فضیلت آئی۔ شہید کے بارے میں ایک روایت میں آیا کہ اگر کوئی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے میدان جنگ میں اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دے، لیکن اس پر بھی اگر قرضہ ہو تو اسے بھی جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا جب تک اس کا قرضہ ادا نہیں ہو جاتا، یا جب تک جس کا قرضہ ہے وہ معاف نہیں کر دیتا، شہید کو بھی جنت میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو شہید کو جب روک دیا جائے گا تو ہم اور آپ کس شمار میں ہیں؟ وہ ہمارے یہاں پہ جملہ بولا جاتا ہے نا، ہم اور آپ کون سے کھیت کی مولی ہیں؟ جب شہید کو روک دیا جائے گا تو ہمیں تو بدرجہ اولا روک دیا جائے گا۔ تو قرضہ اگر کسی کا 1 روپیہ بھی باقی ہونا تو جلد سے جلد اس کو ادا کر دیں، جب بھی استطاعت ہو جائے، طاقت آ جائے، ادا کر دیں، ورنہ موت کا تو کوئی وہ نہیں ہے نا، آپ سمجھتے ہیں موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے، موت کا وقت مقرر ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں، موت کا وقت مقرر ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں، 1 گھنٹے کے بعد بھی آ سکتی ہے، 1 مہینے کے بعد بھی آ سکتی، 1 سال کے بعد بھی آ سکتی ہے، اور انتقال کر گئے اور قرضے کا بوجھ اگر رہ گیا تو پھر اس طرح سے پکڑ ہوگی۔ ایک صحابی رسول کا انتقال ہوا، سوچیں صحابی رسول ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جنازہ کے لیے بلایا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ کی یہ عادت کریمہ تھی کہ پوچھتے تھے کہ مرنے والے پر کوئی قرضہ بھی تھا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں حضور ان پر قرضہ تھا۔ تو پوچھا کہ کیا انہوں نے کچھ مال چھوڑا ہے کہ جس کے ذریعے سے قرضہ ادا کر دیا جائے؟ لوگوں نے کہا کہ حضور کچھ بھی نہیں چھوڑا، کچھ بھی مال، غریب تھے اور اگر مالدار ہوتے تو پہلے ہی ادا کر دیتے۔ تو حضور نے پوچھا کہ انہوں نے کوئی مال چھوڑا؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انہوں نے کوئی مال نہیں چھوڑا تھا کہ جس کے ذریعے سے ان کا قرض ادا کیا جائے۔ اب سوچیں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم لوگ ان کی نماز جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا۔ جو مقروض ہوتا ہے قرضے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا ناپسند فرمایا کہ اپنے صحابی کی نماز جنازہ نہیں پڑھا رہے ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ مقروض کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جا سکتی، ورنہ حضور صحابہ کو اجازت نہ دیتے۔ حضور نے فرمایا کہ تم لوگ پڑھ لو، مطلب یہی کہ نماز جنازہ تو پڑھی جائے گی، لیکن قرضے کی ناپسندیدگی کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ اب جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز صحابہ کرام نے دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذمہ داری لے لی۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان کے قرضے کی ادائیگی کی میں ذمہ داری لیتا ہوں، میں اپنی طرف سے ادا کر دوں گا۔ جب حضرت علی نے ان کے قرضے کی ادائیگی کی ذمہ داری لی تب جا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ تو سوچیں آپ یہ جو کاروبار آپ لوگ کرتے ہیں، یہاں زیادہ کاروباری لوگ ہیں، تجارت کرتے ہیں، بزنس مین لوگ ہیں، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ قرض لینا پڑتا ہے کبھی، لیکن قرض ادا کرنے کی نیت رکھنی چاہیے۔
اگر آپ کی ادا کرنے کی نیت ہوگی نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انتظام فرما دے گا، اس کے اسباب مہیا فرما دے گا۔ لیکن اگر پہلے ہی سے یہ نیت ہو کہ نہیں دینا ہے، پہلے ہی سے یہ سوچ لیا ہے کہ کھا جائیں گے، دبا کر بیٹھ جائیں گے، تو پھر ادا نہیں کر پائیں گے، پھر یہ بوجھ لے کر جائیں گے۔ تو حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں وہ سر پہ بوجھ ہے، یہ بوجھ مجھے اتارنا ہے، آپ بتائیے آپ کی شرط کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کو 1 مہینے تک میرے باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی۔ مختلف روایتیں ہیں، کسی میں 10 سال کا بھی ذکر ہے، کسی میں 12 سال کا بھی ذکر ہے۔ 10 سال تو ویسے ہی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، 12 سال ویسے ہی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ 1 مہینے کی روایت کو لیں تو 1 مہینے تک بھی خدمت کرنا بڑا مشکل کام ہے، 1 مہینے والی روایت کو لے کے چلتے ہیں تو کیا کہا؟ 1 مہینے تک میرے باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی، اس کی خدمت کرنی پڑے گی، درختوں کو پودوں کو پانی پلانا پڑے گا۔ چونکہ سر سے بوجھ اتارنا تھا، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ 1 مہینے تک باغ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور عرض کرتے ہیں دوسری شرط بتائیے، وہ کہتے ہیں نہیں پہلے یہ شرط پوری کرو تب جا کے دوسری شرط بتائیں گے۔ آپ باغ کی رکھوالی میں لگ گئے، باغ کے پودوں کو درختوں کو پانی پلائے، میں 1 مہینے تک باغ کی خدمت کرتے رہے۔ جب 1 مہینہ مکمل ہو گیا، حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کرتے ہیں کہ میں نے آپ کی پہلی شرط کو پورا کر دیا ہے، اب آپ دوسری شرط بتائیے۔ غور کرنے جیسی بات ہے، 1 مہینے تک باغ کی خدمت کروائی، ایک سیب کے بدلے میں، ایک سیب جو 25 روپے کا ہوگا، 20 روپے کا ہوگا، یا زیادہ سے زیادہ 30 روپے کا ہوگا ابھی اس زمانے کے اعتبار سے، اس زمانے میں تو اور سستا رہا ہوگا، اور اس کے مقابلے میں کتنے 1 مہینے جتنی خدمت، ابھی کوئی مالی ہو، ابھی کوئی باغ کی رکھوالی کرنے والا ہو اور اس کو جو ہے مقرر کیا جائے باغ کی رکھوالی کے لیے، کم سے کم 10,000 روپے تو مانگے گا 1 مہینے کے۔ تو گویا کہ ایک سیب کی قیمت انہوں نے 10,000 روپے چکائی، ایک سیب کی قیمت۔ وہ اللہ کے ولی تھے، ان کے پاس درہم و دینار بھی نہیں تھے، درہم دنیا سے بے رغبت، تو اگر وہ پیسے لینے کے لیے تیار ہوتے تو پیسے ہی دے دیتے، درہم دے دیتے، دینار دے دیتے، لیکن تنگ دستی کا معاملہ تھا اس لیے پیسے بھی ساتھ میں نہیں تھے۔ تو باغ کی خدمت کی کتنے مہینے؟ 1 مہینے تک۔ جب 1 مہینہ مکمل ہو گیا تو حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا کہ میں نے آپ کی ایک شرط کو پورا کر دیا، اب دوسری شرط بتائیے۔ تو حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کو میری بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد کہتے ہیں کہ یہ کیسی شرط ہے؟ آپ اپنی بیٹی کا مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، آپ مجھے پہچانتے نہیں، میرا خاندان کون سا ہے، میں کہاں سے آیا ہوں، میں کہاں کا رہنے والا ہوں، اس سے پہلے کبھی آپ کی مجھ سے ملاقات نہیں ہوئی، اور اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پہلے پوری بات تو سن لو، پہلے پوری بات تو سن لو، میری بیٹی بدصورت ہے، پیدائشی طور پر بدصورت ہے، میری بیٹی اندھی ہے، ہاتھوں سے لولی ہے، پاؤں سے اپاہج ہے، معذور ہے۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کہا اچھا اسی لیے مجھ سے نکاح کرانا چاہ رہے ہیں کہ ایسی جو بدصورت لڑکی ہو، جو اپاہج بھی ہو، آنکھوں سے اندھی بھی ہو، جو معذور بھی ہو، اس سے کون نکاح کرنے کے لیے تیار ہوگا، اس سے کون شادی کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ لیکن پھر وہی بات، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے دل میں خدا کا خوف تھا، وہ اپنے سر سے اس سیب کا بوجھ اتارنا چاہتے تھے، اس لیے ایسی لڑکی سے بھی شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کیا اس زمانے میں کوئی نوجوان ایسی بدصورت، اندھی، اپاہج، معذور لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ چاہے کوئی بھی مجبوری ہو، کوئی بھی مجبوری ہو، ایسی لڑکی سے کوئی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ لیکن حضرت ابو صالح تیار ہو گئے، شادی کر دی گئی، نکاح ہو گیا۔ اب آپ رات کو اپنے کمرے میں پہنچے، لیکن کمرے میں جیسے ہی داخل ہوئے فوراً الٹے پاؤں باہر نکل گئے۔ کیونکہ اندر جو لڑکی تھی وہ تو بڑی خوبصورت تھی، اندر جو لڑکی وہ اندھی بھی نہیں، آنکھیں روشن ہے اس کی، پاؤں سے معذور بھی نہیں، ہاتھ بھی اس کے سلامت، جسم کے سارے اعضاء اس کے سلامت ہیں۔ آپ جو ہے تو گھبرا کر باہر آ گئے اور فوراً دوڑتے ہوئے بھاگ کر حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور جا کر کہنے لگے کہ میرے کمرے میں کوئی دوسری لڑکی آ گئی ہے جس کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے،
میرے کمرے میں وہ لڑکی نہیں ہے، یہ تو جو لڑکی کمرے میں بھیجی گئی وہ تو بڑی حسین و جمیل بھی ہے، بڑی خوبصورت بھی ہے، اس کی آنکھیں بھی سلامت ہے، اس کے ہاتھ پاؤں بھی سلامت ہے۔ بات تو یہ ہوئی تھی کہ آنکھوں سے اندھی ہے، ہاتھ پاؤں سے معذور ہے اور بدصورت بھی ہے، یہ لڑکی تو کوئی اور ہے، جس سے میری شادی ہوئی ہے یہ وہ لڑکی نہیں۔ لیکن حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ تم نے صبر کیا، ایک سیب کا بوجھ اتارنے کے لیے 1 مہینے تک تم باغ کی رکھوالی کرتے رہے اور بدصورت اندھی اپاہج لڑکی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تم نے شریعت پر استقامت برتی ہے، تمہارے اسی صبر و استقامت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کے طور پر اس لڑکی سے تمہارا نکاح کرا دیا گیا، یہ انعام کے طور پر تمہیں یہ لڑکی ملی ہے۔ اب حضرت ابو صالح عرض کرتے ہیں کہ آپ نے تو کہا تھا کہ وہ بدصورت ہے، وہ اندھی ہے، ہاتھ پاؤں اس کے سلامت نہیں، آپ نے ایسا کیوں کہا تھا؟ تو حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جھوٹ نہیں کہا تھا، میں نے جو کہا تھا وہ سچ کہا تھا۔ میں نے جو اپنی بیٹی کے بارے میں یہ کہا تھا کہ وہ بدصورت ہے، وہ اس لیے کہا تھا کہ میں نے اس کی تربیت، میں نے اس کی پرورش شریعت کی تعلیمات کی روشنی میں کی ہے، اسی وجہ سے اس نے کبھی بھی دنیا کا بناوٹی غازہ، یہ بناوٹی میک اپ اپنے چہرے پر نہیں لگایا، دنیا کے رنگوں سے اور دنیا کے رنگ برنگے لباسوں سے کبھی بھی اپنے آپ کو آراستہ نہیں کیا۔ اور جو لڑکی اس طرح رہتی ہے دنیا والے اس کو بدصورت ہی سمجھا کرتے ہیں۔ اور جو میں نے اپنی بیٹی کے بارے میں یہ کہا تھا کہ وہ آنکھوں سے اندھی ہے، وہ اس لیے کہا تھا کہ اس نے کبھی بھی اپنی نگاہیں غیر محرم کی طرف نہیں اٹھائی، اجنبی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا ہے، اس طرح سے وہ شریعت کی پابندی کرتی ہے۔ اور میں نے یہ جو کہا تھا کہ وہ ہاتھ سے بھی معذور ہے، وہ اس وجہ سے کہا تھا کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے کبھی بھی کوئی گناہ کا کام نہیں کیا۔ اور میں نے یہ جو کہا تھا کہ وہ پاؤں سے معذور ہے، وہ اس وجہ سے کہا تھا کہ وہ کبھی بھی اپنے پاؤں کے ذریعے کسی گناہ کی طرف چل کر نہیں گئی ہے۔ تو یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ ہیں، حضرت بی بی ام الخیر، ان کا یہ تقوی، ان کی یہ پرہیزگاری۔ حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کے لیے کسی متقی پرہیزگار نوجوان کی تلاش میں تھے کہ کوئی متقی، کوئی پرہیزگار، کوئی خدا سے ڈرنے والا، خدا کا خوف رکھنے والا نوجوان مل جائے تو اس کے ساتھ میں اپنی بیٹی کا نکاح کرا دوں۔ اب انہوں نے جب حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کو دیکھا کہ ایک سیب کا قرضہ اتارنے کے لیے یہ دونوں ایسی بھاری بھاری شرطیں پوری کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو اس کے دل میں خدا کا خوف کیسا ہوگا، یہ کیسا متقی پرہیزگار ہوگا۔ اس وجہ سے حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی متقی پرہیزگار تقوی شعار دیندار بیٹی کا نکاح حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا۔ تو یہ جو نکاح ہوا ہے تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر ہوا ہے۔ اور جب ماں باپ ایسے متقی پرہیزگار دیندار ہوتے ہیں، جب ماں باپ خدا سے ڈرنے والے ہوتے ہیں تو اولاد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی جیسی پیدا ہوا کرتی ہے۔ تو آج ضرورت ہے، اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ماؤں کا حال بہت برا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ آپ نے سنا کیسی متقی پرہیزگار، تو اس زمانے میں مائیں ایسی ہوتی تھی تو ان کی کوکھ سے اللہ کے ولی پیدا ہوتے تھے۔ آج کل کوئی اللہ کا ولی دیکھنے کو نہیں ملتا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے ولی ہوتے نہیں ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں لیکن کم ہو گیا ہے معاملہ۔ پرانے زمانے میں جس طرح اللہ کے ولی ہوا کرتے تھے اور بڑے بڑے اللہ کے ولی، ان کا مقام و مرتبہ، لوگ ان کی بارگاہ میں کھینچے کھینچے چلے جاتے تھے، لیکن آج کے زمانے میں جلدی سے کوئی اللہ کا ولی دیکھنے کو ملتا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آج کل مائیں بھی تو ویسی نہیں رہی۔ اس زمانے میں مائیں کیسی ہوتی تھی کہ بغیر وضو کے وہ روٹی نہیں بناتی تھی، بغیر وضو کے کھانا نہیں بناتی تھی، اپنے بچے کو دودھ پلاتی تھی تو وضو کر کے دودھ پلایا کرتی تھی، وضو کر کے دودھ پلایا کرتی۔ اور آج کی ماؤں کا حال کیا ہے؟ روٹی بنا رہی ہے، گانا سن رہی ہے، روٹی بنائے ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، سیریل دیکھ رہے ہیں، فلم دیکھ رہی ہیں، کھانا بناتے وقت فلم دیکھ رہی ہیں، اور بچے کو دودھ پلاتے وقت گانا سنا جا رہا ہے۔ تو کہاں سے برکت ہوگی؟ بچہ کہاں سے اللہ کا ولی پیدا ہوگا؟ جیسے ماں باپ ہوتے ہیں نا ویسی وہ اولاد ہوتی ہے عام طور پر، جیسے ماں باپ ہوتے ہیں اولاد، کیونکہ اولاد اپنے ماں باپ کو دیکھ کر سیکھتی ہے۔ ماں باپ اگر غلط کام کرتے ہوتے نا تو اولاد بھی وہی غلط کام کرنے لگ جاتی، اور ماں باپ اگر اچھے کام کر رہے ہوتے نا تو اولاد بھی اچھے کام کرنے لگ جاتی۔ تو ماؤں کو سدھرنے کی ضرورت ہے،
غالباً میری آواز گھروں میں بھی جا رہی ہے. تو ماؤں کو سدھرنے کی ضرورت ہے. پرانے زمانے میں مائیں دیندار ہوا کرتی تھی, خدا سے ڈرنے والی ہوا کرتی تھی, تو ان کی کوکھ سے اللہ کے ولی پیدا ہوا کرتے تھے. آج کی مائیں فلمی اداکاروں کی دیوانی ہو گئی ہیں, سیریل اور ڈراموں کی دیوانی ہو گئی ہیں, اور یہی سب گھر میں ہو رہا ہے. تو پھر اللہ کے ولی کہاں پیدا ہوں گے؟ پھر اللہ کے ولی کہاں سے پیدا ہوں گے؟ بلکہ جو اولاد ہوتی ہے نا, وہ ماں باپ کی نافرمان ہو جاتی, پھر شکایت لے کر آتے ہیں. وہ علماء کے پاس آئیں گے, پیران اعظام کے پاس آئیں گے کہ حضرت ہماری اولاد ہمارا کہاں نہیں مانتی, بیٹا ہماری بات نہیں سنتا ہے, بیٹی بات نہیں سنتی. کیوں بھائی؟ آپ نے کیا ہی ایسا ہے. تو آپ نے اگر شریعت کی روشنی میں ان کی تربیت کی ہوتی تو اولاد آپ کا کہاں مانتی, اطاعت و فرما برداری کرتی, کیونکہ شریعت اور دین تو ان کو ماں باپ کا مقام و مرتبہ سکھاتا ہے. اگر دیندار بنایا ہوتا تو اولاد آپ کے مقام و مرتبے کو سمجھتی, لیکن آپ نے دیندار بنایا ہی نہیں. دیکھیے ابھی ضرورت ہے اس بات کی کہ اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو نا, ہم نے اگر صحیح طور پر اپنی اولاد کی تربیت نہ کی ہو, تو اب بھی وقت ہے, اب بھی اپنی اولاد کی رہنمائی کریں, علماء سے قریب کریں, علماء سے قریب کریں. کیونکہ جو علماء کی بارگاہ میں آتا جاتا رہتا ہے, جو علماء کی صحبت میں اٹھتا بیٹھتا رہتا ہے, اس کو ماں باپ کا مقام و مرتبہ بھی پتہ چل جاتا ہے. کیونکہ علماء بتاتے ہیں. میں اپنے مدرسے کی بات کروں, رات میں مدرسہ چلتا ہے میٹھا بھائی مسجد گوپی پورا میں. میٹھا بھائی مسجد میں 4 سال سے چل رہا ہے, شاید آپ کو پتا چلا ہو. تو یہ بڑوں کا مدرسہ, بالغوں کا مدرسہ ہے. وہ صحیح طور پر قرآن شریف پڑھنا بھی سکھایا جاتا ہے, اور ضروری مسائل, شریعت کی ضروری باتیں بھی سکھائی جاتی ہے, نماز کا طریقہ وغیرہ سب بتاتے ہیں. تو یہ جو مدرسہ, میں آپ کو ایک طالب علم کی بات بتاؤں. ہمارے مدرسے کے ایک طالب علم ابھی چند دن ہی گزرے تھے, ہمارے مدرسے میں آ رہے ہیں. وہ تھوڑے دنوں کے بعد انہوں نے اپنے والد صاحب کے ہاتھ چومنا شروع کر دیا. اب وہ والد صاحب مجھے ملے, بعد میں ان کی مجھ سے ملاقات ہوئی, تو کہتے ہیں روتے روتے کہ حضرت ہم نے کبھی اپنے ماں باپ کا ہاتھ نہیں چوما, ہم نے کبھی اپنے ماں باپ کا ہاتھ نہیں چوما, لیکن یہ آپ کے مدرسے میں ابھی اس کو چند دن ہوئے ہیں اور یہ میرا ہاتھ چومتا ہے. جب یہ میرا ہاتھ چومتا ہے تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. یہ علماء کی صحبت کی برکت ہے. علماء سے اپنے بچوں کو قریب کیجئے تو وہ آپ کے مقام و مرتبے کو سمجھنے لگ جائیں گے, اور آپ کے ہاتھ کو چومنے لگ جائیں گے. یہ علماء کی صحبت کی برکت ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں. تو تقویٰ اور پرہیزگاری, ماؤں کو بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. جو اللہ کے ولی ہوئے نا جتنے بھی, اکثر اولیاء کرام کی زندگیوں کا آپ جائزہ لیں, آپ کو یہ پتا چلے گا کہ اکثر اولیاء کرام کے والد ماجد کا بچپنے میں ہی انتقال ہو گیا. چاہے وہ غریب نواز ہوں, چاہے غوث پاک ہوں, خواجہ نظام الدین اولیاء ہوں, یا شابر پاک ہوں, جتنے بھی اولیاء کرام ہیں, اکثر اولیاء کرام کی زندگی میں یہ چیز آپ کو مشترک ملے گی کہ ان کے والد ماجد کا بچپنے میں ہی انتقال ہو گیا. پھر ان کی تربیت کس نے کی؟ ان کی ماؤں نے کی ہے. یہ ماؤں کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ ان کو یہ مقام و مرتبہ ملا ہے. یہ ولایت تو وہ بھی ہوتی ہے, ولایت اللہ کا عطیہ ہے, اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے, لیکن تربیت کا بھی اس میں دخل ہوتا ہے. تربیت سبب بنتی ہے, تربیت ذریعہ بنتی ہے. چلو اللہ کا ولی نہیں بنانا ہے, لیکن نیک متقی تو بن جائے, نمازی تو بن جائے. آپ اس انداز میں تو اپنے بچوں کی تربیت کیجئے. گھر کا ماحول اسلامی ماحول بنانے کی کوشش کیجئے. گھر کا ماحول, اب گھر کی عورت اگر سدھر جائے نا, گھر کی عورت اگر سدھر جائے تو پورا گھر سدھر جایا کرتا ہے. ایک بزرگ کا یہ قول ہے کہ مرد جب سدھرتا ہے نا, مرد, تو دین گھر کی دہلیز تک آتا ہے. مرد جب سدھرتا ہے تو دین کہاں تک آتا ہے؟ گھر کی دہلیز تک آتا ہے. اور جب گھر کی عورت سدھر جاتی ہے نا تو دین نسلوں تک جاتا ہے. کیونکہ عورت سدھر گئی تو اپنی اولاد کو بھی سدھارے گی, عورت دیندار بن گئی تو اپنی اولاد کو بھی دیندار بنائے گی. تو دین کہاں تک جائے گا؟ اولاد میں بھی منتقل ہوگا. اس لیے گھر کی عورتوں کو, ماؤں بہنوں کو سدھرنے کی ضرورت ہے. گھر کا ماحول اسلامی ماحول بنائیں تاکہ یہ آپ کا جو گھر ہے نا وہ جنت کا نمونہ بن جائے. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین, ان کا یہ مقام و مرتبہ. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپنے ہی سے ولایت کے آثار ظاہر ہو گئے. آپ کو خود بچپنے سے پتا چل گیا تھا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں, اور چونکہ آپ مادر ذات ولی, ماں کے پیٹ سے اللہ کے ولی بن کر پیدا ہوئے. اور وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا, ماں کی تربیت کی بات چل رہی ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدرسے میں جاتے تھے تو فرشتے آپ کو مدرسہ چھوڑنے کے لیے جاتے تھے, اور جب آپ وہاں پہنچ جاتے تو وہاں جو بیٹھے ہوئے پہلے سے جو بچے ہوتے, فرشتے ان سے کہتے تھے کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو. وہ علامہ جمیل الرحمن کا شعر ہے نا کہ فرشتے مدرسے تک پہنچانے کو جاتے تھے, فرشتے مدرسے تک پہنچانے کے لیے جاتے تھے,
اللہ کی بارگاہ میں یہ مرتبہ ہے غوث اعظم کا. تو یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. آپ کو بچپنے ہی سے پتا چل گیا تھا. جب پہلی مرتبہ مدرسے میں پہنچے آپ، ماؤں کی تربیت کی بات چل رہی ہے، ماؤں کی تربیت، یہ ضرورت ہے اس بات کی. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہلی مرتبہ مدرسے میں پہنچے تو استاد نے پڑھا ہے، پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے غوث پاک نے خود ہی پڑھنا شروع کر دیا الحمدللہ رب العالمین، وہ بھی دیکھ کر نہیں، زبانی مشہور باتیں جانتے ہیں. اور سورہ فاتحہ مکمل ہو گئی تو سورہ بقرہ شروع کر دی. پہلا پارہ مکمل ہو گیا، دوسرا پارہ مکمل ہو گیا، زبانی سنا رہے ہیں، تیسرا چوتھا پانچواں یہاں تک کہ 14 پارے زبانی سنا دیے. اب استاد پوچھتے ہیں کہ کیوں رک گئے، 14 پر ہی کیوں رک گئے، 15واں بھی سناؤ، 16واں بھی سناؤ، پورا مکمل کر دو. ایسی ہوتی نا تو اولاد غوث پاک جیسی ہوتی ہے. پھر تو یہ سمجھنے کی ضرورت. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جنگل میں جا رہے تھے. خود فرماتے ہیں کہ میں جنگل میں جا رہا تھا، میرے آگے آگے ایک بیل چل رہا تھا. بیل سمجھتے نا آپ لوگ، بیل سانڈ کہتے ہیں کہ میرے آگے آگے ایک بیل چل رہا تھا. بیل بات کرتا ہے، بیل بولتا ہے؟ نہیں بولتا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اچانک وہ بیل میری طرف مڑا اور مجھ سے بات کرنے لگ گیا. اور کیا کہتا ہے؟ یا عبد القادر ما لہذا خلقتا، کہ اے عبد القادر تو اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. یہ جنگلوں میں گھوم رہا ہے، جنگلوں میں پھر رہا ہے، تو اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. غوث پاک کہتے ہیں میں ڈر گیا، میں گھبرا گیا، دوڑتا ہوا واپس اپنے گھر میں آیا، اپنے مکان کی چھت پر چڑھ گیا. اپنے مکان سے، یہ کون سی تاریخ تھی؟ یہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ تھی، جو یوم عرفہ کہا جاتا ہے. حاجی اس وقت کہاں ہوتے ہیں؟ میدان عرفات میں ہوتے ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے مکان کی چھت پر چڑھ گیا. آپ کا مکان کہاں پر ہے؟ جیلان میں، جو عراق کے اندر موجود ہے. غوث پاک کہتے ہیں کہ میں اپنے مکان کی چھت پر چڑھ گیا اور وہاں سے دیکھا تو مجھے میدان عرفات میں حاجی نظر آئے. یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ ولایت ہے، بچپن کا عالم ہے. بچپنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نگاہ عطا فرمائی تھی کہ جیلان میں رہ کر اپنے مکان کی چھت سے میدان عرفات میں حاجیوں کو ملاحظہ فرما لیا. ہیں کہ میں علم حاصل کرنے کے لیے بغداد جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں، آپ مجھے اللہ کی راہ میں وقف کر دیجیے، آپ مجھے اللہ کی راہ میں. آپ کی والدہ ماجدہ راضی ہو گئی کیونکہ مقصد بہت اچھا تھا، علم حاصل کرنا. یہ بات بھی ذہن میں رکھیں گے، اکثر اولیاء کرام نے باقاعدہ مدرسوں میں جا کر کتابیں پڑھ کر علم حاصل کیا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی بغیر علم کے اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. کوئی بھی بغیر علم کے اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. پہلے ظاہری علم حاصل کرنا پڑتا ہے، تب جا کے ولایت ملتی ہے. اچھا، کبھی کوئی اللہ کا ولی ایسا ہوتا ہے کہ رسمی طور پر مدرسے میں جا کر علم حاصل نہیں کرتے، لیکن ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ سے علم عطا فرماتا ہے، جس کو علم لدنی کہا جاتا ہے. بغیر علم کے کوئی بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. کوئی بھی جاہل اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو ولایت ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. تو جو اس کا اہل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ امانت اسی کو عطا فرماتا ہے. ظاہر سی بات، اس کا اہل کون ہوگا؟ جو عالم ہوگا وہی. جاہل اس کا اہل ہو ہی نہیں سکتا. یہ بات ذہن میں رکھیں گے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی والدہ ماجدہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں بغداد جانا چاہتا ہوں. آپ کی والدہ ماجدہ نے وہ 80 دینار نکالا. آپ کے والد کا تو انتقال ہو چکا تھا، 80 دینار چھوڑے تھے. 80 دینار میں سے 40 دینار آپ کے بھائی کے لیے رکھے اور 40 دینار 40 اشرفیاں آپ کی گدڑی میں سل دی. اور جاتے وقت وصیت کی تھی، سب کو معلوم ہے کیا وصیت کی تھی؟ کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، کبھی بھی جھوٹ مت بولنا. اب سفر میں روانہ ہوئے، کون سا واقعہ پیش آیا؟ کون سا واقعہ سب نے سنا ہوگا؟ ڈاکوؤں والا واقعہ سنا ہے کہ نہیں؟ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہم سنتے تو ہیں، لیکن اس سے سبق حاصل کیا کبھی ہم نے؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سچ بولنے کی برکت سے ڈاکوؤں کے سردار نے بھی توبہ کر لی اور اس کے سارے چیلوں نے بھی توبہ کر لی. ڈاکو کے سردار نے کیا کہا تھا جب غوث پاک نے سچ بول دیا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں؟ تو ڈاکو کے سردار نے کہا کہ یہ تم نے بتا کیوں دیا؟ تم تو چھپا بھی سکتے تھے، جھوٹ بھی بول سکتے تھے. تو غوث پاک نے عرض کیا چھوٹی سی عمر ہے،
بچے ہیں، لیکن دیکھیے غوث پاک فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے گھر سے نکلتے وقت مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ کبھی بھی جھوٹ مت بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ میں اپنی والدہ کے وعدے کو پورا کر رہا ہوں۔ تو ڈاکو کو عبرت حاصل ہوئی، ڈاکو کے سردار کو۔ وہ ڈاکو کا سردار کیا کہتا ہے کہ یہ چھوٹا سا بچہ جب اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑ رہا ہے، ہم تو اپنے رب سے کیے ہوئے کتنے وعدے توڑ رہے ہیں، کتنے گناہوں کے کام کر رہے ہیں، تو ہمیں تو کتنا سدھرنا چاہیے۔ تو غوث پاک کی اس ایک ادا کو دیکھ کر ڈاکو کے سردار نے توبہ کر لی، تو اس کے چیلے جمع ہو گئے اور کیا کہتے ہیں کہ ہم ڈاکہ زنی میں لوگوں کا مال لوٹنے میں آپ کے ساتھ تھے، تو توبہ کرنے میں بھی ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ سارے ڈاکوؤں نے توبہ کر لی۔ یہ غوث پاک کے سچ بولنے کی برکت تھی، یہ غوث پاک کے سچ بولنے کی برکت تھی۔ غوث پاک کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، جھوٹ کبھی نہیں بولنا چاہیے۔ آج کل جھوٹ کتنا عام ہو گیا، خاص طور پر کاروبار میں۔ وہ لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حضرت جھوٹ نہ بولو نا تو کاروبار نہیں چلتا، ہوتا ہے ایسا، جھوٹ نہ بولو تو دھندا چلے گا ہی نہیں۔ کچھ لوگ ایسا بولتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جھوٹ بولنا کوئی ضروری نہیں۔ کیا ہمارے بزرگوں نے کاروبار نہیں کیا؟ کیا ہمارے بزرگوں نے تجارت نہیں کی؟ کیا ہمارے بزرگوں نے خرید و فروخت نہیں کی؟ امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے تاجر تھے، کپڑوں کی تجارت کیا کرتے تھے، لیکن کبھی بھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے باوجود ان کو کیسی برکت عطا فرمائی کہ ہزاروں دینار سال میں خرچ کیا کرتے تھے، صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی بزرگوں کی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ تو جھوٹ بولنا کوئی ضروری نہیں ہوتا، بلکہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے کاروبار کی برکت ختم ہو جاتی۔ یہ جو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں حضرت اتنا کماتے لیکن دکھتا نہیں ہے، کہاں چلا جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، یہ کہتے ہیں نا لوگ، یہ کیوں ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ جھوٹ بولنے کی وجہ سے یا گناہوں کا کام کرنے کی وجہ سے اس میں شامل کر دیا جاتا ہے، سودی لین دین ہونے لگ جاتا ہے، کوئی حرام چیز آ جاتی ہے اس میں، اس کی وجہ سے کاروبار کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو جھوٹ کبھی بھی نہیں بولنا چاہیے۔ جھوٹ بہت بری بلا ہے، بہت بڑا گناہ ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ جھوٹ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اور جھوٹ جب کبھی آدمی جھوٹ میں مشہور ہو جاتا ہے تو لوگ کبھی وہ سچ بولتا ہے کبھی اس کا یقین نہیں کرتے۔ آدمی جھوٹا مشہور ہو جاتا ہے، پھر کبھی وہ سچ بولے تب بھی لوگ اس کا یقین نہیں، یہ تو پھینکو ہے، ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں، ایک واقعہ تعمیر ادب میں، بچوں کو پتا ہوگا، تعمیر ادب میں لکھا ہوا ہے، مدرسے میں پڑھتے ہیں بچے، وہ ایک لڑکا تھا، وہ بکریاں چرایا کرتا تھا، چرواہا تھا۔ تو وہ اپنی بکریاں لے کر ایک مرتبہ کھیت میں پہنچا، جنگل میں پہنچا، بکریاں چراتے چراتے اس کو مستی سوجی، مذاق سوجا، تو اس نے چلانا شروع کر دیا، بھیڑیا آیا بچاؤ، بھیڑیا آیا بچاؤ، جبکہ وہاں کوئی بھیڑیا نہیں آیا۔ گاؤں والے بچانے کے لیے پہنچ گئے، وہاں دیکھا تو کوئی بھی بھیڑیا نہیں تھا۔ لڑکا ہنسنے لگا، قہقہا لگانے لگ گیا اور گاؤں والوں کا مذاق اڑانے لگ گیا اور کہنے لگا کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، کوئی بھیڑیا نہیں آیا۔ گاؤں والے شرمندہ ہو کر واپس چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر اس نے مذاق کیا، پھر چلانا شروع کر دیا کہ بھیڑیا آیا بچاؤ، بھیڑیا آیا بچاؤ۔ گاؤں والے پھر بچانے کے لیے پہنچے، پھر وہ ہنسنے لگ گیا، قہقہا لگانے لگ گیا اور کہنے لگ گیا کہ میں تو مستی کر رہا تھا، کوئی بھیڑیا نہیں آیا۔ گاؤں والے پھر شرمندہ ہو کر واپس چلے گئے۔ اب تیسری مرتبہ پھر اس نے، لیکن تیسری مرتبہ حقیقت میں بھیڑیا آ گیا، تیسری مرتبہ حقیقت میں بھیڑیا آ گیا۔ اب وہ چلائے جا رہا ہے، بھیڑیا آ گیا بچاؤ، بھیڑیا آ گیا بچاؤ۔ گاؤں والے اب اس کا یقین ہی نہیں کر رہے ہیں کہ اس کی تو روزانہ کی عادت ہے، روزانہ مستی کرتا ہے، روزانہ مذاق کرتا ہے اور روزانہ یہ ہنسی کرتا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، کوئی بھیڑیا نہیں آیا ہوگا، جانے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ بچانے کے لیے نہیں آئے، حقیقت میں بھیڑیا آیا تھا، ساری بکریاں کھا کر چلا گیا۔ جھوٹ کا نقصان ہوا کہ نہیں ہوا؟ جھوٹ کا نقصان دنیا میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے اور آخرت کا جو عذاب ہے اس کو تو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو جھوٹ کبھی نہیں بولنا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد میں پہنچے، بغداد میں علم حاصل کرنا شروع کیا اور علم حاصل کرنے کے درمیان بھی بڑی بڑی تکلیفیں آپ نے برداشت کی ہیں، تب جا کے یہ مقام و مرتبہ ملا۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مسند تدریس پر رونق افروز ہوئے اور صرف بغداد نہیں بلکہ دنیا کے مختلف علاقوں سے لوگ آپ کی بارگاہ میں علم کی پیاس بجھانے کے لیے حاضر ہونے لگ گئے۔ اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس کا عالم یہ ہے کہ ایک ایک وقت میں 70 ہزار لوگوں کا مجمع ہوا کرتا تھا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے باز نہیں فرماتے تھے، بیان نہیں کرتے تھے، تو ایک مرتبہ خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ عبد القادر تم واعظ کیوں نہیں کرتے، تم بیان کیوں نہیں کرتے؟ تو غوث پاک عرض کرتے کہ میں ایک اجمی ہوں
اور یہاں بغداد کے اندر بڑے بڑے فصحاء موجود ہیں، یعنی زبان کے ماہرین موجود ہیں، ان کے سامنے میں کیسے بیان کروں؟ میں عجم کا رہنے والا، یعنی عربی زبان میری مادری زبان نہیں ہے، میں ان کے سامنے یہ عربی داں لوگوں کے سامنے کیسے بیان کروں گا؟ تو کیا ہوا معلوم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب ہی میں 7 مرتبہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا دعاب دہن عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ کل سے وعظ کرنا شروع کر دو۔ دوسرے دن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں جا کر بیٹھ گئے اور وعظ کرنا شروع کر دیا، لیکن جیسے ہی بیان کرنا شروع کیا لوگ جمع ہو گئے اور آپ پر چلانے لگ گئے کہ تمہیں کس نے کہا وعظ کرنے کے لیے؟ تو غوث پاک نے پھر وعظ کرنا بند کر دیا، پھر بیان کرنا بند کر دیا۔ تو اب کی مرتبہ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ عبد القادر تم وعظ کیوں نہیں کہتے، بیان کیوں نہیں کرتے؟ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ جب میں بیان کرتا ہوں تو لوگ مجھ پر چلاتے ہیں، اس لیے میں بیان نہیں کرتا۔ تو مولا کائنات نے 6 مرتبہ اپنا دعاب دہن غوث پاک کو عطا فرمایا، غوث پاک کے دہن مبارک میں ڈالا۔ تو غوث پاک نے عرض کیا کہ حضور نے تو 7 مرتبہ عطا فرمایا تھا، آپ نے 6 مرتبہ عطا فرمایا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور سے برابری نہ ہو جائے، حضور کی تعظیم میں، حضور کے ادب میں میں نے 6 مرتبہ دعاب دہن عطا فرمایا۔ اور اب جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کرنا شروع کیا، وعظ کہنا شروع کیا، تو مجمع بڑھنے لگ گیا اور 70 ہزار کا مجمع ہونے لگ گیا۔ اور غوث پاک کی کرامت 70 ہزار کا مجمع کہاں سے کہاں تک پھیلا ہوا ہوگا، آپ اس کو تصور کریں، سوچیں۔ 70 ہزار کا مجمع ہے، لیکن آپ کی کرامت کہ آپ کی آواز کو، اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر مائک کچھ بھی نہیں تھا، لیکن آپ کی کرامت کہ آپ کی آواز کو جس طرح پہلی صف میں بیٹھنے والا سنا کرتا تھا، آخری صف میں بیٹھنے والا بھی آپ کی آواز کو اسی انداز میں سن لیا کرتا تھا، بغیر مائک کے، بغیر لاؤڈ اسپیکر کے۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت۔ جب بہت زیادہ شہرہ ہو گیا نا آپ کا بغداد شریف میں، آپ بہت مشہور ہو گئے کہ جیلان سے ایک شخص آیا ہے، عبد القادر اس کا نام ہے، اور اس کی بارگاہ میں اتنے زیادہ لوگ حاضر ہونے لگ گئے۔ تو جو بغداد کے اہل علم تھے ان کو تھوڑا تردد ہوا، تھوڑا شک ہوا، شبہ ہوا، یہ کون ہے، عبد القادر کون ہے، کیسا ہے، کیا اس کا حال ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزمانے کے لیے 100 علماء تیار ہو گئے آپ کا امتحان لینے کے لیے۔ وہ 100 علماء تھے، 100 اہل علم تھے، انہوں نے ان میں سے ہر ایک نے ایک ایک مشکل سوال اپنے ذہن میں رکھا کہ غوث پاک کی بارگاہ میں جائیں گے اور ان سے یہ مشکل سوال پوچھیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ جواب دے پاتے ہیں کہ نہیں دے پاتے۔ اب ان کو غوث پاک کا مقام و مرتبہ معلوم نہیں تھا کیونکہ پہلی مرتبہ جا رہے ہیں۔ بھائی بتائیے غوث پاک کے لیے کوئی مشکل سوال مشکل ہو سکتا ہے؟ ان کو تو علم لدنی اللہ نے عطا فرمایا، ظاہری طور پر بھی علم حاصل کیا ہے اور علم لدنی بھی عطا ہوا ہے۔ ابھی میں عرض کروں گا ایک واقعے کی روشنی میں، آخری واقعہ ہوگا وہ، یہ سیکنڈ لاسٹ واقعہ ہے اور ایک آخری واقعہ، اس کے بعد گفتگو ختم ہو جائے گی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ 100 اہل علم حضرات ایک ایک سوال اپنے ذہن میں رکھ کر پہنچے، اور ہر کوئی کیا سوچ رہا ہے؟ مشکل سوال ہے، پوچھیں گے جواب دے پاتے کہ نہیں، آزمانے کے لیے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ بزرگوں کو آزمانا نہیں چاہیے، یہ بھی محرومی کا سبب بنتا ہے، آدمی برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ آزمانے کے لیے سوال نہیں پوچھنا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، وہ عالم دین سے پوچھیں گے، امام صاحب سے پوچھیں گے اور آزمانے کی نیت سے پوچھیں گے، امتحان ان کو آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، ان کے پاس علم ہے کہ نہیں ہے، اور پھر یہاں پوچھا دوسری جگہ جا کے پوچھیں گے یہ کیا جواب دیتے، وہ کیا جواب دیتے، جب تک اپنی مرضی کا جواب نہیں مل جاتا گھومتے رہتے۔ تو کیا پہلے والے عالم دین پر بھروسہ نہیں تھا؟ پہلے والے عالم دین پر اعتماد نہیں تھا تو گھومیں گے، دوسری جگہ جائیں گے، ادھر جائیں گے، ادھر جائیں گے، اور یہ اسی چکر میں بعض لوگ تو گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، خاص طور پر وہ طلاق والے معاملات میں، خاص طور پر وہ بد مذہبوں کے پاس بھی پوچھنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو ایسا کیسا ایمان ہے آپ کا کہ دنیاوی نقصان سے بچنے کے لیے اپنی آخرت برباد کر لیتے ہیں؟ دنیاوی اعتبار سے ان کو تھوڑا ایسا لگتا ہے تکلیف والی بات ہے، وہ طلاق کا مسئلہ، طلاق کا معاملہ، 3 طلاق بول دی ہے، اب پریشانی اس سے دور نہیں رہ سکتے، اب اسی عورت کو لانا چاہتے ہیں، تو اب وہ بد مذہبوں کے پاس، اہل حدیث کے پاس بھی چلے جائیں گے۔ تو اپنے ایمان کا سودا کرنا ہوا کہ نہیں ہے؟ آخرت کو برباد کرنا ہوا کہ نہیں؟ دنیا کے تھوڑے سے نقصان سے بچنے کے لیے، دنیا کی تھوڑی سی تکلیف سے بچنے کے لیے اپنی آخرت برباد کرتے ہیں، اپنا ایمان ضائع کر دیتے ہیں ایسے لوگ۔ بہرحال حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ 100 علماء پہنچے۔ حضرت ابو محمد مفرج رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں بھی اس مجلس میں موجود تھا،
یہ 100 علماء آئے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ گئے. ابھی کوئی گفتگو نہیں ہوئی، کوئی بات چیت نہیں ہوئی، اور انہوں نے غوث پاک کی بارگاہ میں اپنے سوالات پیش بھی نہیں کیے، کچھ بھی بات چیت نہیں ہوئی. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گردن کو جھکا لیا، آنکھیں بند کی. تھوڑی دیر کے بعد آپ کے سینے سے ایک روشنی نکلی، اور وہ نور جو سارے علماء آئے ہوئے تھے نا، 100 علماء، ان کے دل پر گزرنے لگ گیا. اب جس کے دل پر سے وہ نور گزرتا تھا وہ حیران ہو جاتا، وہ پریشان ہو جاتا، اور وہ تڑپنے لگ جاتا تھا، رونے لگ جاتا، اپنے گریبان کو چاک کرنے لگ جاتا تھا. سارے علماء کی یہ کیفیت ہو گئی، اور سارے علماء نے اپنی ٹوپیاں اتار لی، اپنے امامے اتار لیے، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گر گئے. سارے علماء جو آئے تھے ان کی یہ حالت ہوئی، تڑپنے لگ گئے، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں اپنے سروں کو رکھ دیا، سر برہنہ کر کے ٹوپیاں اور امامے اتار کر غوث پاک کے قدموں میں اپنے سر کو رکھ دیا. اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک عالم دین کو اٹھاتے جا رہے ہیں اور سینے سے لگاتے جا رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ آپ کا یہ سوال تھا، اس کا یہ جواب ہے، آپ کا یہ سوال تھا، اس کا یہ جواب ہے. سوال انہوں نے بیان نہیں کیا تھا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کو جان لیا اور سارے سوالوں کے جوابات بھی عطا فرما دیے گئے. یہ غوث پاک کا کشف تھا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کشف تھا. یہ روحانی طاقت تھی کہ بیان کیے بغیر ان کے سوالوں کو جان بھی لیا اور سوالوں کے جوابات بھی عطا فرما دیے. اب جب یہ سارے علماء جانے لگے نا، تو حضرت ابو محمد مفرج کہتے ہیں کہ میں نے ان علماء کو روک کر پوچھا کہ غوث پاک کی بارگاہ میں یہ آپ کی کیا کیفیت ہو گئی تھی؟ رونے لگ گئے، تڑپنے لگ گئے، گریبان چاک کرنے لگ گئے، اور امام ٹوپیاں اتار کر غوث پاک کے قدموں میں گر گئے. یہ کیا ہوا تھا تم لوگوں کو؟ تو وہ علماء جواب دیتے ہیں کہ جب ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے، تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ جو کچھ بھی علم ہم نے پڑھا ہے وہ سارا علم سلب ہو گیا، سارا علم ختم ہو گیا، گویا کہ ہم نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، علم بالکل ختم ہو گیا. لیکن جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم میں سے ہر ایک کو اپنے سینے سے لگایا اور ہمارے سوالوں کے جوابات عطا فرمائے، تو ہمارا کھویا ہوا علم ہمیں واپس مل گیا، بلکہ پہلے سے زیادہ علم عطا فرما دیا گیا. تو یہ غوث پاک کی بارگاہ ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا روحانی پاور عطا فرمایا تھا. آخری واقعہ بیان کروں. حضرت ابو العباس احمد ابن احمد بغدادی اور حضرت حافظ عبد الرحمن ابن جوزی رضی اللہ عنہما، یہ دونوں بڑے پائے کے عالم دین اور بہت بڑے محدث، علم حدیث کے بڑے ماہر تھے. یہ دونوں بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آزمانے کے لیے آئے کہ دیکھتے ہیں کہ عبد القادر کی علمی صلاحیت کیا ہے، علمی لیاقت کیا ہے، کیا معاملہ. تو حضور غوث پاک کی مجلس میں آ کر بیٹھ گئے، اور اس وقت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آیت کریمہ کی تفسیر بیان کر رہے تھے. یہ دونوں بزرگ یہ بھی اللہ کے ولی ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، لیکن کبھی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے رخ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کریمہ کی ایک تفسیر بیان کی. دونوں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے ہیں اور سر ہلا رہے ہیں. ہاں یہ تفسیر ہم نے پڑھی ہے، یہ تفسیر ہم نے کتابوں میں پڑھی ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے دوسری تفسیر بیان کی. پھر دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر سر ہلا رہے کہ ہاں یہ بھی ہم نے پڑھی. ایک نہیں، دو نہیں، تین، چار، 11 تفسیریں بیان کی. کتنی؟ ایک ہی آیت کریمہ کی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11 تفسیریں بیان کی. تو 11 تک تو وہ ایک دوسرے کو سامنے دیکھ کر وہ سر ہلاتے رہے کہ ہاں یہ 11 کی 11 ہم نے کتابوں میں پڑھی ہیں. اب وہ سوچ رہے تھے کہ اب کیا بیان کریں گے، 11 پر تو اسٹاپ لگ جانا چاہیے کیونکہ اس کے بعد تو ہم نے بھی نہیں پڑھا ہے. لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 11 پر بس نہیں کیا، 12ویں تفسیر بھی بیان کی، 13ویں بھی بیان کی، 14ویں بھی بیان کی، یہاں تک کہ اس ایک آیت کریمہ کی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 تفسیریں بیان کی ہیں. اب وہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کر تعجب کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو اور اپنا سر دھن رہے کہ یہ کیا ہو گیا. 11 تفسیریں تو ہم نے کتابوں میں پڑھی تھی، یہ 11 کے علاوہ 40 تک یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو بیان کی یہ کہاں سے آئی؟ غوث پاک نے ان کو کہاں پڑھا ہوگا؟ ہم نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں لیکن کسی کتاب میں ہمیں یہ تفسیریں 11 کے علاوہ نظر نہیں آئی. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس وقت ایک جملہ ارشاد فرمایا، رجعنا من القاضی الى الحال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ہم قال سے حال کی طرف آئے، یعنی غوث پاک نے اشارہ کیا کہ ابھی تک جو 11 تفسیریں میں نے بیان کی اس کا علم مجھے کتابوں سے حاصل ہوا، اور 11 کے علاوہ 40 تک جو تفسیریں میں نے بیان کی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے مجھے علم عطا فرمایا ہے۔ رجعنا من القال الى الحال، یہ کتابوں سے اب حال کی طرف ہم آ گئے، اور اب جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ اللہ کی بارگاہ سے عطا کیا ہوا علم ہے۔ اتنا سننا تھا کہ مجلس پر ایک الگ اضطرابی کیفیت، بے چینی والی کیفیت طاری ہو گئی، سب اپنے گریبان چھانک کرنے لگ گئے۔ یہ جو دونوں بزرگ آئے تھے ان کی بھی یہ کیفیت، وہ تڑپنے لگ گئے، اپنے گریبان کو چھانک کرنے لگ گئے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا مرتبہ ہے، اور بھی بہت ساری باتیں، لیکن ٹائم ختم ہو چکا ہے، پھر کبھی کسی موقع پر بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اولیاء کرام سے محبت کرنے اور ان کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور ایمان پر ہی ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔